اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الواقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور واقعہ کے معنی ہے واقعہ ہونے والی، یعنی کہ قیامت کی گھڑی۔ اذا واقعات الواقعات، جب واقع ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیسا لوقعتہا کاذبۃ، تو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعات، تو کسی کو پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جبکہ لرزنے لگے گی زمین زلزلے سے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فکانت ہواء بسا، اور پھر وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ تو ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیا تو مکہ والوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور تعجب کیا کہ یہ دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اور تمام انسان کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے، عقل سے بعید بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ضرور واقع ہوگی، یعنی قیامت برپا ہوگی، آخرت وجود میں آئے گی، کسی کو پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی۔ یعنی یہ دنیا میں بڑی عزت والے بنے پھرتے تھے نا، ان کو پست کر دے گی، دوسروں کے حقوق مارتے تھے اور وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور جو دنیا میں ذلیل سمجھے جاتے تھے، کمین سمجھے جاتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ قیامت کے بعد یہ انسان جو ہے 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ تو ایک تو ہوں گے دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، ایک آگے بڑھنے والے۔ تو فَصَبُّل، آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ سابقون۔ 3 گروہ ہو گئے نا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو دائیں ہاتھ والے ہیں نا، تو ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ، ما اصحاب المیمنات، کیا ہیں اچھے دائیں ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے تو ان کے متعلق افسوس کیا گیا ہے، ما اصحاب المشأمات، کے کیا ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے، قابل افسوس گروہ ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا۔ تو والسابقون السابقون، اور پھر تیسرا گروہ ہے جو آگے بڑھنے والے ہیں۔ آگے بڑھنے والے یعنی نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، ہر یہ اچھے کام میں وہ سب سے پہلے کرنے کو تیار ہوتے تھے۔ تو دائیں ہاتھ والے یہ وہ سارے لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور بشری کمزوری کی وجہ سے کبھی ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں معاف فرمائے گا۔ وہ ہر وقت اللہ کے حضور معافی مانگتے رہتے ہیں، اور ان کو دائیں ہاتھ والوں میں ان کا جو اعمال نامہ نا، ان کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرشتے ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑا دیں گے اور اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں دائیں طرف کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو جو بائیں ہاتھ والے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو مرتے دم تک کفر و شرک میں مبتلا رہے، اللہ اور ان کے رسول کی نافرمانیاں وہ کرتے رہے ساری عمر۔ ان کو جو ان کا اعمال نامہ ہے وہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کو اللہ کے دربار میں بائیں طرف کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہتے تھے، یعنی سابقون، آگے بڑھنے والے۔
भलाई के हर काम में पेश होते थे। जहाद का मामला हो या अल्लाह की राह में खर्च करने का मामला हो, हुकूक की अदायगी का मामला हो, दीन की तबलीग का मामला हो, हर काम में सबसे आगे होते थे। इस बिना पर इनको आखिरत में भी सबसे आगे होंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासात, और तुमको अल्लाह ताला 3 ग्रोह में तकसीम कर देगा। फ़अस्हाबुल मैमनात, मा असहाबुल मैमनात व असहाबुल मशअमात, मा असहाबुल मशअमात व साबिकून साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। तो जो आगे बढ़ने वाले हैं बस वो तो आगे ही बढ़ते जाते हैं, वही मक़रब हैं या मुक़र्रब हैं। मुक़र्रबून यानी मुक़र्रब हैं, वही मुक़र्रब हैं। फिर जन्नत नईम, और नेमतों की जन्नतों में होंगे। सुलतुम मिनल अव्वलीन, बहुत से इसमें अगले वालों में से होंगे। व कलीलुम मिनल आखिरीन, और बहुत से उसमें, बहुत थोड़े उसमें जो होंगे वो पिछले लोगों में से होंगे। अला सुरूरि मौज़ूनाति मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन, और वो तख्तों पर बैठे होंगे जो बने होंगे लालो यक़ूवत से मुज़य्यन होंगे, और तकिए लगाए बैठे होंगे। आमने सामने एक दूसरे के बैठे खुशगपियाँ कर रहे होंगे। यतूफ़ु अलैहिम, और उनके इर्द गिर्द फिरेंगे। विल्दानुम मुख़ल्लदून, नौजवान ऐसे फिरेंगे उनके इर्द गिर्द जो कि हमेशा एक ही हालत में रहेंगे, यानी उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी, ना वो बूढ़े होंगे, तो वो उनके खिदमतगार होंगे। बेकवा बिम्बा बारीक, उनके पास क्या होगा, सुराइयाँ होंगी बड़ी बड़ी शराब की, और बड़े बड़े आफ्ताबे होंगे, और कासिम मिमाइन, और साफ़ सुथरी शराब के गिलास होंगे, छलकते जाम होंगे। ला युसद्दाऊना अन्हा वला युनज़िफून, तो उनके सर में ना उससे दर्द होगा। वो ऐसी शराब होगी कि उसके, दुनियावी शराब से तो इंसान के सर में दर्द होता है, और वो फलों को सराब में ले जाकर, बदबू में ले जाकर उसको बनाते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं होगा। वो शराब साफ़ सुथरी खुशबूदार होगी। ला युसद्दाऊना अन्हा वला युनज़िफून, और ना ही उनसे उनका सर दर्द होगा, ना ही उनकी अकल मारी जाएगी। वफ़ा के हातिम मिम्मा यतख़य्यरून, और उनके लिए मेवे होंगे उसमें जो वो पसंद करेंगे। जैसा भी वो पसंद करेंगे वो उनके सामने अल्लाह ताला पेश कर देंगे। वल्लहमि तैरि मिम्मा यश्तहून, और गोश्त होगा परिंदों का, इस कदर होगा कि जितना वो चाहें खाएं, उसमें से जो चाहें खाएं। वहूरुन ईन कामसालुल लुइल मकनून, और उनके लिए हूरें होंगी बड़ी बड़ी आँखों वाली, जैसे कि मोती हों। लुइल मकनून, हिफाजत से रखे हुए मोती हैं। जज़ाअम बिमकाना या मलून, ये बदला है उन लोगों के लिए जैसा वो करते थे दुनिया में। जो वो करते थे ना दुनिया में काम, अमाल जो थे उनके, ये उसी के हिसाब से उनको बदला दिया जाएगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार का नक्शा पेश किया जा रहा है। दाएं तरफ सालिन होंगे, बाएं तरफ फासिकीन होंगे, आगे आगे साबिकीन होंगे, साबिकून होंगे। हदीस में हज़रत आयशा की रिवायत, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है कि हुज़ूर पाक से लोगों ने पूछा कि क़यामत के दिन सबसे पहले पहुंचकर अल्लाह के अर्श के साए में कौन जगह पाएंगे। हुज़ूर ने पूछा लोगों से,
تو لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اور جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ تو آیت 13 اور 14، وہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی امت کے ابتدائی دور کے لوگ جو ہیں وہ اولین میں سے ہوں گے، جن میں سے سابقون کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ جو آخر میں آئیں گے ان میں سابقون کی تعداد کم ہوگی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، تو اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جنت کے نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ انسان کے کام بیہودہ باتوں سے، جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ، دل آزاری کی باتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ نہایت شریف اور مہذب معاشرہ ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی کا بہت بڑا عذاب ہے جس سے جنت میں نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ قلیلاً سلاماً سلاما، صرف یہ ہے کہ ان کو سلام سلام کی دعائیں ہر طرف سے، سلام سلام کی آوازیں ہی آئیں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں، ما اصحاب الیمین، کیا ہیں دائیں ہاتھ والے، فی سدر مخضود، تو وہ بے خار کانٹوں، مطلب بے خار کانٹوں سے پاک، یعنی کہ بیریوں کے اندر ہوں گے، یعنی جنت میں بے خار بیریاں ہوں گی۔ وہ تلہم مندود، اور کیلے ہوں گے، وہ طے بتائے ہوں گے وہ کیلے، تلہن کیلے مندود طے بتائے، وہ ذل ممدود، اور سائے، ذل سائے، ممدود لمبے لمبے، اور لمبے لمبے وہاں سائے ہوں گے جنت میں، وہ ماء مسکون، اور پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہوگا، کیا خوش نما سین ہے یہ جو اللہ نے پیش کیا ہے۔ فواکہۃ کثیرات، اور اس میں میوے ہوں گے کثرت سے، ہر طرف میوے ہی میوے ہوں گے، لا مقطوعات ولا ممنوعات، تو نہ ان کی کمی کی جائے گی، نہ انہیں منع کیا جائے گا کہ اس طرف نہیں جانا، وہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، وہ جو بھی کھاؤ آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ وہ فروش مرفوعات، اور اونچے اونچے کیا ہوں گے، فرش ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، اور بے شک ہم نے انہیں بنایا، خصوصی طور پر پیدا کیا۔ تو یہاں آیت نمبر 25 میں تو جنت کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے کان وہاں بیہودہ باتوں کو نہیں سنیں گے، گالی گلوچ کو نہیں سنیں گے، مہذب معاشرہ ہوگا۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 25، 26 اور 27 میں، انشأہن، پیدا کیا ہم نے ان کو، انشأناہن، ہم نے ان کو پیدا کیا، کن کو پیدا کیا، ان کی بیویوں کو یا حوروں کو پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا حوروں کو
خصوصی پیدائش کے ذریعے سے، یہ دنیاوی پیدائش نہیں، وہ خصوصی پیدائش۔ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، عُرَبًا أَتْرَابًا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر بنایا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ کس کے لیے ہے؟ دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، بہت سے ہیں جو اس میں اگلے لوگوں میں سے ہیں، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور بہت سے اس میں پچھلے لوگوں میں سے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ہے بائیں ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے اور کیا ہیں بائیں ہاتھ والے، تو ان کے لیے تو عذاب ہی عذاب ہے، فی سموم وحمیم، یعنی لپٹ کا اور آگ کا، کھولتے ہوئے پانی کا، آگ کا اور کھولتے ہوئے پانی کا ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ وَظِلٍّ یَمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے بادل ہوں گے، لا بارد ولا کریم، تو وہ کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی آگ، اور نہ کبھی خوشنما ہوگی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، بے شک وہ اس سے پہلے عیش و نشاط کی زندگیاں بسر کر رہے تھے، یعنی دنیا میں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ وہ تو قیامت کے روز کو جھٹلاتے تھے نا۔ تو آیت 27 میں دائیں ہاتھ والوں کی جنت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان خوش نصیب لوگوں کو بہت خوبصورت جنت ملے گی، یہ امت کے صالحین حضور پاک کی امت سے ہوں گے، اور یہ ابتدائی دور کے لوگ ہوں گے، اس میں بکثرت ہوں گے، اور بعد کے لوگوں میں سے بھی بکثرت ہوں گے اس میں، یہ خوشخبری ہے۔ تو آیت 35 تا 37، اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ ان آیت میں دنیا کی ان عورتوں کا ذکر کیا جو اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ انہوں نے عبادت کی اللہ کی اور رسول کی فرمان برداری کی، اللہ تعالیٰ ان کو خوبصورت جوان اور کنواریاں بنا کر جنت میں داخل کر دے گا، خواہ وہ کتنی ہی بوڑھی ہو کر مرے۔ حدیث میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ بڑھیا نے حضور پاک سے عرض کی کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہو سکے گی۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی۔ آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ اس سے بتاؤ کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہو سکے گی، وہ اس دنیا میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ سب جنتی عورتیں آپس میں ہم عمر ہوں گی، اللہ اسے بھی جوان کر کے اس دنیا میں یعنی جنت میں داخل کرے گا، اور اپنے شوہروں کی بھی وہ ہم عمر ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ ایک بڑی گمراہی پر اڑے ہوئے تھے ایک بہت بڑے گناہ پر۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، یہ اہل قریش کی بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتے تھے اَوَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور وہ کانو یقولون، اور وہ کہتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہماری ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں، تو کیا ہمیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اللہ کیسے اٹھائے گا ہمیں دوبارہ سے؟ کیا ہمارے باپ دادا کو بھی اٹھائے گا؟ کہہ دو
کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے والوں کو بھی اور آخر والوں کو بھی، پچھلوں کو بھی، لا مجموعون، یقیناً جمع کریں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن روز قیامت، ایک مقررہ دن پر ہم اس کو روز قیامت پہ جمع کر دیں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہ ہو جھٹلانے والو، تو کیا کھاؤ گے؟ لاکلون من شجار من زقوم، تو تم کھاؤ گے زقوم کے طہر کے درخت کو کھاؤ گے۔ فمالئون منہ البطون، اور اسی سے اپنا پیٹ بھرو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الحیم، اور ایسے پیو گے جیسے ایک پیاسا اونٹ نہیں بے صبری سے پیتا ہے، ایسے پیو گے۔ ھذا نزولہم یوم الدین، ھذا نزولہم یوم الدین، یہ ان کے لیے ضیافت ہے۔ نوزل ہوتی ہے ضیافت، جو کسی مہمان کو جب وہ گھروں میں ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ہم پہلے کوئی ان کو مشروبات موسم کے مطابق دیتے ہیں، گرمی ہو تو مشروبات پیش کرتے ہیں، اور سردی ہو تو چائے کافی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ابتدائی نزل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے ہم ان کو پیش کریں گے یوم الدین، ان کو قیامت کے دن، یعنی ان لوگوں کو، کافروں کو۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کیوں نہیں اس کی تصدیق کرتے؟ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔